صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وہ تقریب ہے بس ٹھیک قریب کر لی ہر قسم دی حمد و ثنا زوم کر لی انہیں اللہ کریم دی بابرکت ذات دے واسطے. اللہ رب العزت عزت والا رب ہے. وہ بابرکت ذات ہے جی ذلت دے رسوائی تو پاک ہے. اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، وہ بڑا ہی عظیم ہے، بڑی عظمت والا. زمین آسمان وہ دی عظمت نال پرے نے. اللہ حکیم ہے، حکمت والا. اللہ رحیم ہے، بڑا مہربان. اللہ صاحب ذوالجلال والاکرام، او دا نام بڑی برکت والا، او دی شان بڑی اچھی، بڑی اعلیٰ، بڑی الفا. او دے سوا اس کائنات دا منتظم حقیقی، معبود حقیقی، مسجود حقیقی، مطلوب حقیقی کوئی نہیں. مضطر تے لاچار دے کم آنے والا، دکھیاں دے دکھ دور کرنے والا، مصیبت زدہ کے کام آنے والا اللہ بڑا مہربان ہے. درود و سلام اللہ کے پاک نبی سید کائنات، ساری دنیا دے رہبر تے رہنما، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی بابرکت ذات ہے. آج پوری دنیا میں وبائی امراض بڑے زور اور شور سے غالب ہیں. وبائی امراض کسی قوم میں، کسی قبیلے میں، کسی بادشاہی میں کیوں وارد ہوتے ہیں، ان کے اسباب اور ان کا تدارک آج اس موضوع پر میں گفتگو کروں گا. آج پوری دنیا میں 19 کروڑ کرونا نامی ایک وبا جس نے پوری دنیا کو خوف زدہ کر دیا ہے، لوگوں کے اوسان خطا ہو گئے ہیں، پوری دنیا کی میڈیکل بے بس ہو چکی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کووڈ-19 کورونا وبا حقیقت میں نزلہ زکام کی ایک قسم ہے. نزلہ اور زکام کی ایک حقیقت ہے. امراض سینہ کا ایک رکن ہے. امراض سینہ، اس کے اندر بے شمار علامات ہیں. ٹی بی اس کی مرض ہے. نزلہ
امراض سینہ کا ایک رکن ہے، زکام امراض سینہ کا ایک رکن ہے، کھانسی، دمہ، کیرا، یہ امراض سینہ کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، لیکن لوگ اس سے خوفزدہ ہیں، حالانکہ ٹی بی کی بیماری اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو خیر کرونا وبائی شکل اختیار کر گئی ہے، اس کا تدارک کیا ہے، ہم اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ عباسی خلفاء میں ایک نیک پاکیزہ روح کا نام ہے۔ اس کے دور میں، اس کی بادشاہی میں پورے ملک میں قید کی وبا غالب آ گئی۔ اب اس نے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے، غریبوں اور نادار لوگوں کے لیے اس نے لنگر خانے قائم کر دیے، امیروں سے دولت لے کر غریبوں میں تقسیم کرنا، اور بے شمار اس نے راہیں اختیار کی تاکہ میرے ملک سے یہ وبائی مرض چلی جائے۔ آخر اس نے اپنے ایک استاد جن کا نام ہے یحییٰ بن خالد، جو اس دور کا بہت بڑا محدث تھا، جو اس دور کا بہت بڑا فقیہ تھا، جو اس دور کا بہت بڑا عالم تھا، جو اس دور کا بہت بڑا سکالر تھا، اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وقت کا بادشاہ عرض کرتا ہے، اے میرے استاذ مکرم، میری رہنمائی فرمائیں، کس وقت قید کی وبا زوروں پر ہے، ہم عاجز اور بے بس ہو چکے ہیں، ہمیں اس سے تدارک کا کوئی راہ بتائیں۔ وقت کا عظیم سکالر، عظیم عالم رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہارون رشید، جب وبائی امراض غالب آتی ہیں تو اس کا حل کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، کسی طبیب کے پاس نہیں، کسی سکالر کے پاس نہیں، وبائی امراض اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس نے کہا، میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندریا کا ایک بچہ، بندریا نے ایک دن ارادہ کیا اپنے ملک سے باہر جانے کا، اپنے جنگل سے دوسرے جنگل کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے بچے کو اٹھایا، شیر کے پاس گیا، شیر کے پاس جا کر وہ بندریا کہنے لگی، اے شیر، تو جنگل کا بادشاہ ہے اور میں کسی کام کے لیے دوسرے ملک جانا چاہتی ہوں، تو میں اپنا بچہ تیرے حوالے کرنا چاہتی ہوں تاکہ تو میرے بچے کی نگہبانی کرے، اس لیے کہ تو جنگل کا بادشاہ ہے، میں اپنا بچہ تیرے سپرد کر رہی ہوں۔ شیر نے حامی بھر لی کہ میں تیرے بچے کی حفاظت کروں گا، نگہبانی کروں گا، اس کی دلجوئی کروں گا۔ بندریا اپنا بچہ شیر کے حوالے کر کے، شیر پر اعتماد کر کے اپنے دوسرے ملک چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد جب بندریا واپس آئی تو وہ شیر کے پاس گئی کہ اے بادشاہ سلامت، میں حاضر ہو گئی ہوں، آپ میرا بچہ میرے حوالے کر دیں۔ وہ شیر کہنے لگا، بات یہ ہے کہ تیرے بچے کو میں اپنی کندھ پر، اپنی پیٹھ پر اٹھائے پورے جنگل میں گشت کرتا ہوں۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا، اللہ کا امر ایسے ہوا
کہ تیرا بچہ میری پیٹھ پر کھیل رہا ہے، آسمان سے ایک چیل آتی ہے، چیل، وہ تیرے بچے کو اٹھا کر لے گئی۔ وہ بندریا کہتی ہے کہ تو جنگل کا بادشاہ ہے، میں نے اپنا بچہ تیرے سپرد کیا ہے۔ شیر کہتا ہے اگر زمین کی تہ پر، زمین کی فرش پر تیرے پورے جنگل میں کہیں چلتا پھرتا بچہ اگر تیرا غائب ہوا ہے تو میں ذمہ دار ہوں، لیکن تیرے بچے کو آسمان سے آنے والی ایک بلا اٹھا کر لے گئی، اس لیے وبا کا مقابلہ نہیں کیتا جاتا۔ آسمان سے آنے والی وبا کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ تو یہ جو کرونا وبا ہے یہ آسمان سے آئی ہے، اللہ کے امر سے آئی ہے۔ جب وقت کا حکمران گناہ گار ہو جائے، ظالم ہو جائے، جرائم پیشہ ہو جائے تو پھر اس علاقے میں وبائیں آتی ہیں۔ اندلس کا حکمران عبد الرحمن داخل رحمت اللہ علیہ ایک دن دیکھتا ہے کہ میرے ملک میں لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں، گلیاں بندوں سے بھر گئی ہیں۔ لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا جناب ہمارے ملک میں قحط سالی آ گئی ہے، بڑے عرصے سے بارش نہیں ہو رہی، کیڑے مکوڑے بھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اس لیے ہم نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے باہر جنگل میں جا رہے ہیں۔ وقت کا بادشاہ حکمران، نیک حکمران آواز دیتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ لوگوں تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، چند لمحوں کے بعد آپ کو پانی مل جائے گا، چند منٹوں کے بعد آپ کو پانی مل جائے گا، آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ لوگ اپنے گھروں میں جا رہے ہیں۔ وقت کا بادشاہ وضو کرتا ہے، 2 نفل نماز ادا کرتا ہے، زمین پر سر رکھتا ہے، اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، اپنے رب سے فریاد کرتا ہے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے میرے اللہ تو نے اپنے بندوں کا مجھے خادم بنا دیا ہے، تو نے مجھے بادشاہ بنا دیا ہے، اے میرے اللہ اس وقت میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، اس وقت میں سب سے زیادہ مجرم ہوں، اس وقت میں سب سے زیادہ پریشان ہوں کہ تیری مخلوق پانی کو ترس رہی ہے، تیری مخلوق گندم کو ترس رہی ہے، چاول کو ترس رہی ہے۔ اللہ میں گناہ گار ہوں، اللہ میں مجرم ہوں، اللہ تیری ساری مخلوق کے اتنے گناہ نہیں جتنے میرے ذمہ گناہ ہیں، اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے اپنے بابرکت نام سے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، میری غلطیوں پہ پردہ ڈال دے، اپنی مخلوق پر رحم فرما۔ اس کی یہ دعا کرنی تھی، آسمان رب سے التجا کرنا تھی، اپنی بے بسی کا اظہار کرنا تھی، اپنی کمزوری کا شکوہ کرنا تھی کہ آسمان والے رب نے چند لمحوں میں مورخین نے لکھا ہے کہ عبد الرحمن داخل کا سر ابھی سجدے میں تھا کہ آسمان سے رحمت کی بارش آئی۔ ہارون رشید اگر تو اپنے ملک کو وبائی امراض سے پاک کرنا چاہتا ہے تو پھر سجدے میں گر جاؤ، اپنے رب کو مناؤ، اپنے رب کے سامنے بے بسی، اپنی کمزوری، اپنے گناہوں کو پیش کرو، اپنے عیبوں کو پیش کرو، اپنی مجبوریوں کو پیش کرو۔ میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ تو کہتا ہے ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ و منزل نہیں۔
اگر آپ اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنی بادشاہی کو وبائی امراض سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو مسلح ہے، اپنے رب سے راز و نیاز کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہو جاؤ، اس بادشاہ کے سامنے فریاد کرو، میرا رب تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا، میرا رب تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، میرا اللہ تمہاری التجاؤں کو قبول کرے گا، تمہاری فریادوں کو قبول کرے گا، تمہاری معروضات کو قبول کرے گا۔ وہ بڑا مہمان ہے، وہ بڑا مہمان ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی اللہ۔ اور میرے پیارے نبی نے جب طائف کے علاقے میں تشریف لے گئے، لوگوں کو دین کی دعوت دی، لوگوں کے سامنے اللہ کا تعارف پیش کیا، اللہ کی عظمت کو بیان کیا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، تو ان لوگوں نے آپ کو پتھر مارے تھے، آپ کو لہو لہان کیا تھا، پورے جسم کا خون آپ کی جوتی میں۔ فرشتے آسمان سے حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی ہمیں اجازت دو، ہمیں حکم دو، ہم اس بستی کو خاک میں لا دیں گے، اس کا پنجہ اٹھا کر آسمان سے گرا دوں گا، اس بستی کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا، اے جبرائیل، اے میکائیل، اے اسرافیل، میں اللہ کی مخلوق کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، میں تو کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، میں تو ان لوگوں کے لیے امیدوں کا مرکز بن کر آیا ہوں، میں تو ان کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، میں ان کو مٹانے کے لیے نہیں آیا، میں ان کی بربادی کے لیے نہیں آیا، میں ان کو بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا، میں تو ان کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، ان کی رہنمائی کے لیے آیا ہوں، میں تو ان کے لیے ہدایت کا مرکز ہوں، میں تو آفتاب ہوں، میں ان کو روشنی دینے آیا ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، میں ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، اپنے رب سے عرض کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی واحوالي علی الناس یا ارحم الراحمین۔ تو محترم، وقت کا حکمران ایک طرف، پوری کائنات اس وقت مجرم ہے، کوئی بستی بتاؤ، کوئی علاقہ بتاؤ، کسی قوم کا حوالہ دو کہ جن میں عیب نہیں، جن میں گناہ نہیں، کریا کریا بستی بستی زنا کے شراب آگے ہیں، دھوکہ فراڈ، بد امنی، بد دیانتی، خیانت، یہ بیماریاں غالب آ گئی ہیں۔ جس قوم میں خیانت آ جائے، جس قوم میں خیانت آ جائے، وعدہ خلافی آ جائے، جس قوم میں زنا عام ہو جائے، جس قوم میں عزت نفس مجروح ہو جائے، جس قوم کو رب کا خوف بھول جائے، وہ قوم تباہ ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، وبائی امراض آتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کہ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، ہم ان کو آزماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کسی طریقے سے، کسی چیز سے، من الخوف، ان پر کسی بیماری کا خوف، چور کا خوف، ڈاکو کا خوف، چوری کا خوف نازل کر دیتے ہیں، ان کو خوف زدہ کر دیتے ہیں، والجوع، ان پر بھوک کا عذاب مسلط کر دیتے ہیں، بھوک، ونقص من الاموال، ان کو مال دے کر واپس لے لیتے ہیں، ان کے باغات پھلوں سے بھر دیتے ہیں، پھر اس کو خاک میں ملا دیتے ہیں، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، ان کو بچے دے کر واپس لیتے ہیں، ان کی جانیں قبض کر لیتے ہیں، ان کی روحوں کو قبض کر لیتے ہیں، ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ ہم ہر حال میں اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، لیکن میرا بندہ وہ ہے جو صابر بن جائے، جو آنے والی آفت پر، آنے والی مصیبت پر، آنے والی بے چینی پر، آنے والی پریشانی پر، آنے والی بے بسی پر صبر کرے، والصابرین۔ اور جب بات بحث آ جائے، بیماری آ جائے، دکھ غالب آ جائے، مصیبت زدہ انسان ہو جائے، وبشر الصابرین، تو جب وہ صبر کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا،
تو میں ان کو جنت کی بشارت دیتا ہوں وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ، جب کوئی بیماری آ جائے، جب کوئی بے چینی آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے، جب کسی قسم کا نقصان ہو جائے، قالوا انا للہ انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، اس کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ قالوا انا للہ انا الیہ راجعون وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔